قیامت کے روز ابلیس اپنے ماننے والوں کو ایک بڑا خطاب کرے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تمام انسانوں کا فیصلہ کر لے گا اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تب شیطان وہ سب کہے گا جسے سننے کے بعد شیطان کو ماننے والے چیخ اٹھیں گے، اور تب انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ پر کتنا بڑا ظلم کیا، لیکن تب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ زندگی میں ہمیں دو چوائسز ملتی ہیں، ایک اچھا کرنے کی، ایک برا کرنے کی۔ اچھائی کا راستہ کافی کٹھن ہوتا ہے اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن برائی کا راستہ جس میں ہر طرح کی عیش و عشرت ہوتی ہے ایک انسان کو اس راستے پر آسانی سے لا سکتی ہے، لیکن مشکلات سے بھرے اچھائی والے راستے کے آخر میں ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، چاہے انسان کتنی ہی اذیتوں سے گزرے، اور برائی کا اختتام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ہیومن سائیکالوجی کے مطابق ایک انسان نفسیاتی طور پر جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا ہی برے کاموں کے پیچھے دوڑے گا۔ جہاں وہ کچھ دیر کی خوشی کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی عذاب بھری زندگی کا انتخاب کرتا ہے، وہ زندگی قیامت کے بعد کی زندگی ہے، جہاں ایک انسان اس زندگی میں ہر اس پل کا حساب دے گا جو اس نے یہاں گزارے، اچھے یا برے۔ برائی کا انتخاب کرنے میں ایک انسان اکیلا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اس کو برائی کی طرف اکسانے والا انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہوتا ہے، جو وسوسوں کے ذریعے ایک انسان کی نفسیات پر حاوی ہو کر اس سے برے کام کرواتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ قیامت تک انسانوں کو برے کاموں میں ورگلائے گا۔ شیطان کے اس وعدے کے پیچھے انسان سے نفرت ہے، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا تھا۔ اس وقت شیطان متقی اور پرہیزگار تھا جو فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے ان کاموں کو جو خلاف شریعت ہوتے ہیں ان کی نظروں میں صحیح کر کے دکھاتا ہے، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔ ان کا انجام غلط ہے۔ مثلاً جو بت پرست لوگ ہیں اسے غلط نہیں سمجھتے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا خدا اور حاجت روا سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور اس کائنات میں دو خداؤں کی حکمرانی تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح دیگر مذاہب کے پیروکاروں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر وہ اپنے عقائد و اعمال کو غلط سمجھتے تو انہیں چھوڑ دیتے، مگر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کا مذہب ہی بالکل صحیح ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو بھی شیطان وہ تمام کام ان کی نظروں میں صحیح کر کے دکھاتا ہے جو بالکل غلط ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہی دیکھ لیں کون سا غلط کام ہے جو یہاں پر نہیں ہو رہا۔ سرکاری افسر رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا، پھل اور سبزی فروش تک اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں طالبات کو بلیک میل کر کے مارکس اور ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ یعنی برائیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جسے ہم سمجھتے ہوئے بھی برا نہیں کہتے، اور اس کی بڑی وجہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جس شیطان ابلیس کی اطاعت کرنے میں وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے، وہی شیطان روز قیامت انسان سے لا تعلقی کا اظہار کر دے گا کہ تم نے دنیا میں جو غلط کام کیے ہیں وہ اپنی مرضی سے کیے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ہم دنیا میں جو بھی غلط کام کرتے ہیں اس کا سارا الزام شیطان پر لگا دیتے ہیں کہ شیطان نے ہی ہمیں بہکایا، مگر یہ بات تو تب صحیح ہونا جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا حساب لینے کی بجائے صرف شیطان کو ہی پکڑ لیں اور اس سے کہیں تو نے میرے بندوں کو بہکایا اور انہیں برائیوں میں مبتلا کیا، وہ تو سب کے سب میرے فرما بردار بندے تھے، مگر تو نے انہیں گمراہ کر کے ہی چھوڑا، لہٰذا اب تو ہی ان سب کی طرف سے سزا بھگت۔ مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی روشنی عطا کی ہے کہ جس سے وہ اپنے برے بھلے کی پہچان کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، ہم نے انسان کو دو، نیکی اور بدی کی راہ دکھائی، اور پھر انسان کو اس کا اختیار بھی دے دیا گیا کہ وہ دونوں راستوں میں سے اپنے لیے ایک راستے کا انتخاب کر لے۔ قیامت کے روز جب تمام انسان ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور جنت اور دوزخ میں داخل ہونے والے تمام انسانوں کی لسٹ تیار ہوگی، تب دو بولنے والے خطاب کریں گے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ عرض کرے گا کہ تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں ایسی بات کہوں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا جو میرے دل میں ہے، تو
جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے میں وہ نہیں جانتا، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے اللہ راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد شیطان ان کے درمیان آئے گا اور ان تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر کہے گا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا تو وہ سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی کی اور بنا دلیل کے میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ہی ملامت کر، نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ پہلے تم مجھے شریک بنا دیتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ خطاب ہوگا جو ہر اس شخص کو سننا پڑے گا جو اس دنیا میں شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ تب سوچیں ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب وہ جنتیوں کو جنت کے باغوں میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ لہٰذا روز قیامت حساب و کتاب انسان کے اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ شیطان کے بہکاوے پر۔ لہٰذا آج وقت ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، آیا ہمارے اعمال شریعت کے مطابق ہیں یا شیطان کی اطاعت